بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہر مسلمان کا یہ کامل ایمان ہے کہ اسے مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر جنت، جبکہ کافروں کو ان کے کفر کی بنا پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مگر آخر یہ جنت اور جہنم کہاں واقع ہیں؟ ان کے کتنے درجے ہیں اور ان میں جانے والوں کو کیا انعام یا سزائیں دی جائیں گی؟ اگرچہ اس بارے میں معلومات بہت ہی نایاب ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے مختصر جوابات اسلامی حوالوں کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت گزاری میں گزار دیتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اعمال کے بدلے میں اسے مرنے کے بعد آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جسے جنت کہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر انسان جنت سے متعلق جاننے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تاہم اس کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ جنت یا پیراڈائز آخرت میں وہ مقام ہے جہاں جنتی لوگ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ زیادہ تر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے ہیں، جبکہ جنت فنا نہیں ہونی اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ جس طرح آسمان کے 7 درجے ہیں، اسی طرح جنت کے بھی 7 درجات ہیں، جس میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ سے مانگتے ہو تو اس سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کے درمیان میں واقع ہے اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ دوستو، جنت الفردوس تو محض آخرت میں ملنے والا ایک اعلیٰ جنتی مقام ہے، مگر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا انعام جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق دنیا میں گزاری۔ جنت کے 8 بڑے بڑے دروازے ہیں جن سے جنتی لوگ داخل ہوں گے اور انہیں نام لے کر پکارا جائے گا، جبکہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اجازت ہوگی کہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں فرشتے سلام کریں گے اور مبارک دیں گے۔ انسانوں کے دلوں سے نفرت، بغض، غصہ، خود غرضی اور پریشانیوں جیسی چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور صرف اچھے جذبات بھر دیے جائیں گے۔ جنت کو سب سے اچھی طرح ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت باغ کی مانند ہے، جو سبزے، پھولوں، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں پر مشتمل ہے، یاقوت، مرجان اور زمرد سے سجی ہوئی ہے۔ جنت میں مرد اور عورتیں دونوں موجود ہوں گے۔ تمام خاندان اور گھر کے افراد بھی ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور مبارکباد دیں گے، بشرطے کہ وہ سب بھی جنت میں داخل ہوئے ہوں۔ جنت میں ہر سہولت اور آسائش دستیاب ہوگی۔ جنتی لباس عطا کیا جائے گا، جس چیز کی بھی خواہش ہوگی وہ فوراً سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جنتی پھل عطا کیے جائیں گے۔ انسانوں کے قد 60 گز سے بھی لمبے ہوں گے اور نہ وہ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی کبھی بیمار۔ جنتی مردوں کے لیے 70 حوریں موجود ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی انسان نے۔ ان جنتی حوروں کی سردار دنیاوی بیوی ہوگی۔ یہ حوریں جنت میں مومنوں کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں محض ان میں سے کسی ایک کی جھلک بھی دکھا دی جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی زبان میں عینہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی، وہ اس پر اگر 2000 سال بھی سفر کرتا رہے تو بھی یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ اس کم سے کم درجے کے جنتی کو بھی 10,000 خادم عطا کیے جائیں گے، جنہیں ولدان مخلودان کہا جاتا ہے۔ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان ہیں، نہ جن اور نہ فرشتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے اور یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔
دوستو جنت ہمیشہ کا گھر ہوگی، جو اس میں ایک بار داخل ہوگا وہ کبھی باہر نہیں آئے گا، بلکہ یوں کہیں کہ کبھی باہر آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں گزارتے ہوئے مر جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ کا نام ہے جسے سجین کہا جاتا ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ بھی 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں۔ 6 جہنمی درجے ایسے ہیں جہاں اگر کوئی دوزخی ایک بار داخل ہوگا تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، جبکہ سب سے اوپری جہنمی حصہ ایسا ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمان گناہ گار امت کو ڈالا جائے گا، جو اپنے اعمال اور گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اگر جہنم کو چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو قرآن پاک کے مطابق یہ شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنمیوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل، لمبی زندگی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک اور ہر طرح کی دنیاوی سہولیات میسر کی گئیں، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ لفظ جہنم کا عربی میں مطلب ہے گہرا طوفان یا سخت رویہ اپنانا، دونوں ہی سزا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہنمیوں پر اللہ کی لعنت برسے گی اور وہ اپنے اعمال کو یاد کر کے روئیں گے، مگر اس روز ان کا رونا کوئی کام نہ آئے گا۔ عام طور پر پانی سکون اور پیاس بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جہنم کا پانی مختلف ہوگا۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اس پانی کو پئیں گے تو ان کے سر ابل پڑیں گے، اور یہ ابلتا ہوا پانی ان کے جسم میں موجود ہر چیز کو پگھلا کر رکھ دے گا، اور یہ عذاب ہمیشہ جاری رہے گا۔ جہاں جنت میں خوبصورت درخت اور پودے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا باعث ہوں گے، دودھ اور تازہ پھل میسر ہوں گے، وہیں جہنم میں زقم نامی درخت کا پھل جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے اور اس کے پھل کی شکل شیطانوں کے سر جیسی ہے، اس پر کانٹے موجود ہوں گے۔ اس پھل کے ساتھ ابلتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ایک بار کافر لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک سے دوبارہ زندگی کی بھیک مانگیں گے تاکہ دوبارہ دنیا میں واپس جا کر اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہی پڑے رہیں، مگر یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں دوبارہ ایسا کوئی موقع دیا جائے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک بار جہنم میں قید ہونے کے بعد جب جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے تو کوئی بھی اس سے باہر نہیں آ سکے گا اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکے گا۔ دوستو جنت کی چھوٹی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اس پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، مگر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی زبان میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں، جبکہ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس حد سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جنت، جہنم اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت کے روز جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے آگے 2 مقام ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کر دیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب لوگ اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا۔ یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، یہ سخت ترین اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور سخت بپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہوں گے، جو وزن بن کر اس کی پیٹھ پر سوار ہوں گے۔ جس شخص کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے ان کے بوجھ سے اس کی رفتار اتنی ہلکی ہوگی، اور جس شخص کے گناہ ہلکے ہوں گے اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے۔ اس پل صراط کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے، اور لوگ اپنی بدعمالیوں کے سبب اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے، اور بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو صرف ایک ہی فکر لگی ہوگی کہ خود کسی طرح سے پار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ان کی امت کے لوگ اپنا پہلا قدم پل صراط پر رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا اس وقت ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اے پروردگار، ہمارے لیے احسن خاتمہ کا فیصلہ فرما دے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔